السلام علیکم۔ آج زکوٰۃ کے سلسلے کا آخری اور پانچواں درس ہے، اور اس میں کچھ سوال جواب بھی ہے، اور جو کچھ بقایا رہ گیا یہ مکمل آج قرآن سے جتنی آیتیں زکوٰۃ کے اوپر تھی یہ مکمل ہو گئی۔ میں نے کہا تھا کہ اس کے بعد کسی کا سوال ہوگا تو اس کا جواب دیا جائے گا، تو اس میں زیادہ سوالات آئے نہیں، لگتا ہے شاید جلد ہی سمجھ میں آ گیا یا بات بہت واضح ہو گئی۔ البتہ ایک سوال ضرور آیا تھا کہ یہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ جو ہے یہ کیا فروغ دینا اور کس طرح سے، یہ تھوڑی سی شاید وضاحت نہیں ہو پائی تھی۔ تو تمام آیتیں تو میں کر چکا ہوں اور بات اس سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس کو بہت زیادہ وضاحت اگر چاہیے تو آپ سورہ حج کی آیت نمبر 41 کو 41 کو ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں، یہاں سے بہت زیادہ واضح ہے کہ یہ ہے کیا چیز۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ الذین ان وہ لوگ ان مکناہم فی الارض کیا اگر ہم انہیں مکن دیں ارض میں، زمین میں، یعنی مکن کہا جاتا ہے انتہائی با اختیار، یعنی انہیں جب ہم اقتدار دیں یا انہیں ہم با اختیار بنائیں زمین میں، تو وہ لوگ جب وہ انہیں زمین میں با اختیار بنایا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، وہ سبق کے لیے اٹھتے ہیں۔ اچھا، اقاموا کا صلاۃ، یہ جو اٹھنا صلاۃ ہے، یہ اٹھنا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اصل میں جو قم کا لفظ ہے، قم کہتے ہیں اٹھنے کو، اسی سے باقی یہ بنا اقاموا، یعنی وہ سب اٹھتے ہیں، جمع کا صیغہ یہاں پر۔ اقیموا الصلاۃ تو وہ لوگ اٹھتے ہیں، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ تو اچھا، اسی طرح کھڑے ہونے کو بھی قائم کہا جاتا ہے، اور کسی ایک موقف پر جب لوگ جم جاتے ہیں تو اس کو قوم کہا جاتا ہے۔ اسٹینڈ لینے کو، کسی موقف کے اوپر ڈٹ جانے کو، اس کو بھی اقیم کہا جاتا ہے، یعنی قائم ہو جانا، ڈٹ جانا۔ اسی لیے یوم القیامہ بھی آئے، کوئی انتہائی ڈٹ جانے والا دورانیہ، یعنی وہ دورانیہ کہ جس میں پھر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یوم القیامہ۔ تو اس طرح سے یہ اقام کا اصل مادہ قم ہے، تو قم کا مطلب ہی اٹھنا ہے۔ جب قمتم الی الصلاۃ یہ بھی آ چکا ہے سورہ مائدہ میں کہ جب تم سبق کے لیے اٹھو، تو یہی سے آتا ہے کہ جب یعنی وہ لوگ کہ جب ہم انہیں زمین میں اختیار دیتے ہیں تو وہ سبق کے لیے اٹھنے والے ہوتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور وہ اسے فروغ دینے والے ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ فروغ کیا دینا ہے؟ جو کچھ آپ کو سبق میں مل رہا ہے، صلاۃ میں ہوتا ہی یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کو، یعنی اللہ کی کتاب میں جو آیتیں ہیں ان کو سمجھ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اٹھنا سبق کے لیے، کہ جب آپ سبق میں کرتے کیا ہے کہ اللہ کی آیتوں کو سمجھتے ہیں، اور جب آپ اس عمل کو مسلسل فروغ دیتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ نے روزانہ 2 وقت کا ہے، یہ نہیں کہ آپ جب مرضی ہوا اپنی مرضی سے بیٹھ گئے اور جب مرضی ہوا ختم ہو گیا۔ آج کل کورونا ہے، لاک ڈاؤن ہے، تو بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب کام میں مصروف ہوں گے تو سالوں پتہ نہیں ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ نے صلاۃ کے لیے 2 وقت بھی متعین کیا ہے، اور وہ دونوں وقت روزانہ صلاۃ کے لیے اٹھنا ہے، تو اس کو فروغ دینا، جو آپ سبق کے لیے اٹھیں گے، اس سبق کے لیے اٹھنا روزانہ، اس کو آپ 2 وقت باقاعدگی سے فروغ دیں گے، اور اس سے ہوگا کیا کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی آپ پھر پہچان کروائی ہوئی کو معاملہ دیں گے۔ امرو معاملات کہا جاتے ہیں، وہ معاملہ دے، پھر معاملہ آپ کیا دیں گے؟ بالمعروف، معروف پر، پہچان کروائی پر، اور معروف جو اللہ کی کتاب ہی ہے، یعنی اللہ کی کتاب سے آپ پھر معاملات دینے والے ہو جائیں گے۔ جب آپ سبق کے لیے اٹھیں گے اور اس عمل کو مسلسل فروغ دیں گے تو پہچان کروائی معاملات دیں گے، وَنَهُ عَنِ الْمُنکَرِ، اور باز رہیں گے اجنبیت کے بارے میں، نہیں ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع کر رکھا ہے، جس سے اللہ نے کہا ہے کہ اس سے دور رہنا ہے، تو اس سے آپ باز رہیں گے۔ تو اس کو عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، کہ برائی سے روکنا نہیں ہے، بلکہ نہ نیکی کا حکم دینا، بلکہ جو معاملات ہیں یہ پہچان کروائی پر، اس کے اوپر آپ کو خود عمل کرنا ہے، یعنی آپ معاملات وہ دیں گے اور خود بھی باز رہیں گے منکرات کے بارے میں، اجنبیت کے بارے میں آپ کو باز رہنا ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کے لیے معاملات کا انجام ہے، تو ہر معاملات کا انجام تو اللہ ہی دے گا، آپ جیسا عمل کریں گے اسی کے حساب سے آئے گا۔ دوسری اسی صورت کی آخری آیت جو ہے سورہ حج کی آیت نمبر 78 اس میں بھی بہت زیادہ واضح ہے، اور یہاں سے اس پوری آیت کو تو ویسے میں سمجھا چکا ہوں، ضرورت تو نہیں ہے، لیکن صرف یہ حصہ دیکھ لیں کہ جہاں پر ہے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، تو پس وہ سبق کے لیے اٹھتے ہیں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور وہ اسے فروغ دیتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، یعنی وہ اللہ کو مضبوط پکڑ لیتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑنے کو، جس طرح آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو وہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو تو تم میں فرق نہیں ہوگا۔ یہاں بھی یہی وَاعْتَصِمُوا لفظ ہے،
تو بس وہ سبق کے لیے اٹھنے والے ہوتے ہیں، اسے فروغ بھی دیتے ہیں، یعنی وہ اللہ کو مضبوط پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کو جب مضبوط پکڑیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہوا مولا تم، وہی تمہارا نزدیک تر ہو جائے گا۔ اور یہ نزدیکی کیسی ہے کہ فنعم المولا، یہ تو نعمت والی نزدیکی ہے، ونعم النصیر، اور نعمت والے مددگار ہے۔ تو یہ آیت تو میں پہلے وضاحت کر چکا، اس لیے پوری آیت نہیں پڑھا، لیکن یہاں سے زکوٰۃ بہت واضح ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہنا چاہیں تو 19 میں جہاں یحییٰ کو یہ لوگ زکوٰۃ دینے کا کہا جاتا ہے، اگر واقعی یہ 2.5% زکوٰۃ ہوتی کسی بھی طرح تو پھر تو اللہ کی دولت کا ہی حساب ہو جاتا ہے کہ اللہ نے یحییٰ کو کتنا زکوٰۃ دیا، تو وہاں سے پھر مکمل اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کتنا دولت مند ہے، کیا کچھ ہے۔ تو وہ 2.5% والا تو خیر سب کی سمجھ میں آ گیا، اس پر تو کسی نے سوال ہی نہیں کیا، لیکن یہ فروغ کس طرح سے دیا جائے، کیا کیا جائے، تو یہاں پر اصل چیز جو اللہ کے احکامات کو جو سمجھیں گے اس کو ہی فروغ دینا ہے، اور ہر جگہ یہی بات آ رہی ہے، تو آپ کو اس کو اپنے عمل سے بھی فروغ دینا ہے۔ ایک تو یہ کریں گے، اور پھر جب آپ عملی زندگی میں آئیں گے تو نظر آئے گا کہ آپ اس آیت کی ترجمانی کر رہے ہیں، آپ کا ہر عمل جو ہے اس آیت کی ترجمانی کے مطابق ہوگا، تو یہاں سے اور بہت زیادہ بات واضح ہو جائے گی۔ تو یہ اگر آپ سورہ مریم کی آیت نمبر 13 کو پھر دیکھ لیں، جہاں پر ہے وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، بلکہ اس کو ایک آیت پہلے سے دیکھ لیجئے تو یہ اور زیادہ واضح ہو جائے گا کہ یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا، یا یحییٰ اے احیا کرنے والے۔ یہ اصل میں قرآن میں جتنی بھی یہ شخصیت ہیں، یہ شخصیت تو ہیں لیکن یہ ان کے کرداری نام ہیں، یہ نہیں کہ شخصیت ہے ہی نہیں اور صرف ایسی مثالی طور پر نام دے دی گیا، ایسا بھی نہیں ہے، شخصیت گزری ہیں، لیکن یہ جو نام دیا گیا یہ سب کرداری نام آ گیا ہے۔ تو یا یحییٰ اے احیا کرنے والے، یعنی آج بھی کوئی احیا کرنے والا بنے گا تو وہ یحییٰ ہی کہلائے گا۔ خذ الکتاب بقوۃ، الکتاب کو پکڑو مضبوطی پر، خذ کہتا ہے پکڑنے کو، الکتاب ہے، اور بقوت یعنی قوت سے الکتاب کو پکڑو۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا، اور ہم نے تمہیں دیا ہے حکم مائل ہونے والا، صبیہ کہتے ہیں مائل ہونے والا، رجحان رکھنے والا، تو ہم نے جو حکم دیا ہے یہ ہے ہی مائل ہونے والا۔ جب آپ الکتاب کو مضبوط پکڑیں گے، اللہ کی باتوں کو سمجھیں گے، تو اس میں جو احکامات ہے وہ ہے مائل ہونے والے، کیونکہ اس احکامات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی ہے۔ اللہ کا جتنا بھی حکم ہے جب آپ عمل کریں گے وہ آپ کو خود بھی فائدہ پہنچائے گا اور انسانیت کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو صرف آپ کی ذات تک محدود ہو کر رہ جائے اور جس سے انسانیت کا نفع نہ ہو۔ اللہ ایسا کوئی حکم دیا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو اپنے لیے تو کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کو آپ مانیں یا نہ مانیں، اللہ تو اللہ رہے گا، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اس کو مان کر جتنا عمل کریں گے آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہوگا، کیونکہ آپ کو معاشرے میں رہنا ہے، آپ تنہا زندگی نہیں گزار سکتے۔ اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے یعنی کہ مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو تو کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ کسی چیز کا پابند بھی نہیں ہے۔ پابند ہم انسان، ہم پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں احکامات دیے، تو وہ احکامات بھی اس طرح کا دیا ہے کہ اس کے کرنے سے خود کو بھی فائدہ ہو اور تمام انسانیت کو بھی فائدہ ہو۔ ایسا کوئی عمل ہے ہی نہیں جو صرف آپ کو فائدہ پہنچا دے، انسانیت کو فائدہ نہ ہو، یا ایسا کوئی عمل جو آپ کرتے رہے نہ آپ کو فائدہ پہنچائے نہ انسانیت کو فائدہ پہنچائے، ایسا کوئی حکم ہی نہیں ہے۔ تو اسی سے اندازہ کر لیں کہ یہ جو سر 2.5% اگر کوئی زکوٰۃ دیتا بھی ہے تو وہ تو 97.5% جمع کر رہا ہے، تو اس سے نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے۔ وہ ایک طرح کا انہوں نے جیسے ٹیکس لگا دیا کہ 2.5% دے دے اور باقی سارا آپ کا پاک ہو گیا، نہیں آپ جمع کرتے رہیں، اس سے تو معاشرے میں بگاڑ ہی پیدا ہوگا، ایسا کچھ نہیں آئے گا۔ اسی لیے آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، تو ہمارے پاس سوز و گداز ہے، یعنی کہ وہ شفقت ہے اور یہی فروغ ہے۔ کیا جب آپ احکامات پر مائل ہو کر اس پر عمل کریں گے تو یہی فروغ دینا ہے۔ وَكَانَ تَقِيًّا، یعنی وہ پابند ہو جانے والا، وہ پابندی اختیار کرنے والا، تقوی والا بن جانے والا ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے دراصل اللہ کے احکامات کو ہی فروغ دینا، اس کو سمجھنے کے لیے بیٹھیں گے یہ صلاۃ ہے، اور اس کو مسلسل جو فروغ دیں گے وہ زکوٰۃ ہے، اور مکمل عمل کر کے جب کر لیں گے تو معاشرہ بھی قائم ہو جائے گا۔ یہ بنیاد ہے صلاۃ اور زکوٰۃ، اسی لیے زیادہ تر ایک ساتھ آیا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس پر مزید کسی کا کوئی ایسا سوال تھا نہیں جس کا جواب دیا جائے، تو اگر کسی صاحب کا اور کوئی سوال ہو تو وہ پھر پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔